ہم پھر بھی نہیں کہتے. ابو بکر علیہ السلام بھی لکھا ہوا ہے, حضرت عمر علیہ السلام بھی لکھا ہوا ہے, ہم پھر بھی نہیں کہتے. کہتے ہیں مفہوم میں کوئی حرج نہیں, تو پھر کہو محمد عز و جل, ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی علیہ السلام. اور اسی طرح جو زندہ تمہارے مولوی ہیں پیر, انہیں کہو رحمۃ اللہ علیہ, حنیف قریشی رحمۃ اللہ علیہ, وہ جو سیالکوٹ والے صاحب ہیں, وہ جو اب انہیں پتہ چلا ہے کہ تابع کیا ہوتا ہے, یہ بھی ہمارا صدقہ ہے, ہمارا شکریہ ادا کریں. مولوی عبدالحمید صاحب ہمارا شکریہ ادا کریں, ہماری وجہ سے انہیں تابع کا پتہ چلا ہے, اس وقت تک انہیں تابع کا پتہ نہیں تھا. پھر انہوں نے جو کلمات اب بھی ہمارے لیے استعمال کی ہیں کہ منڈی والے ماتم کریں, 40 منٹ کی گفتگو جو ہے ہم نے رگڑا نکال دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, آج ہم علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے کہ غیر نبی غیر ملک کے نام کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام یا علیہ الصلاۃ, یہ کہنا کیسا ہے اور ہم کیوں نہیں کہتے, یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور جو تفصیلی اثرات ہیں ہمارے اندر چھپے ہوئے رافضی ہیں, ان پر چند سوالات بھی کریں گے. اصل میں چیز یہ ہے کہ جو کھلے رافضی ہیں ان سے ہم کوئی گلہ نہیں ان سے, اور نہ ان سے بات ہے. ہماری بات ہے ان کے ساتھ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود نقل ان کی کرتے ہیں, یعنی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں, عارتن مجبور ہیں, اور انہی غالیوں کی طرح, رافضیوں کی طرح یہ بھی چھوٹے غالی ہیں, چھوٹے رافضی. تو یہ انہی کی طرح یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب تک ہم غلو نہیں کریں گے محبت اہل بیت میں, ذکر اہل بیت میں, تو مزہ نہیں آئے گا, لطف نہیں آئے گا, ذکر کا محبت کا حق ادا نہیں ہوگا. جس طرح کہ ان کے جواد نقوی نے اس رونے کو رویا کہ ہمارے اندر سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچانے والے شیعوں کو غالی شیعہ ہیں, چونکہ جو بے ادبی کے الفاظ ہوتے ہیں وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بے ادبی ہے, لیکن غلو کے انداز سے اگر کوئی بے ادبی کرے یا کسی کی شان اور فضیلت کو زیادہ بیان کرے, الوہیت تک پہنچا دے, تو لوگ اس کو محبت ہی سمجھتے ہیں. گمراہی پیدا نہیں کر سکے, یہ کام غالیوں نے کیا ہے, سب سے بڑھ کر کیا ہے. یہ طبقہ سب سے زیادہ خطرناک طبقہ ثابت ہوا پوری تاریخ میں تشیع کے لیے. اتنے کوئی ظالم ستمگر لوگ نہیں خطرناک ثابت ہوئے, نقصان دہ, جتنے یہ ثابت ہوئے ہیں. چونکہ ان کا ہتھیار ایسا ہے جو مومنین کے اوپر جلدی اثر چل جاتا ہے. وہ ہتھیار کیا ہے کہ یہ تو دشمن تو نہیں ہے ائمہ کے, تعریف کرنے والے ہیں, فضیلت بیان کرنے والے ہیں, بلکہ معمولی فضیلت بھی بیان نہیں کرتے, بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. جب بہت حد سے بڑھا کر بھی بیان کریں تو آپ میں سے عام لوگوں کو برا نہیں لگتا, کیونکہ اچھا ہی کہہ رہے ہیں نا, برا تو نہیں کہہ رہا. عام لوگوں کی نفسیات یہ ہے کہ جب کوئی برا کہے تو برا ہوتا ہے, غلط آدمی وہ ہوتا ہے جو برا کہے, لیکن جو تعریف کرے, حد سے زیادہ بڑھا کے بھی تعریف کرے, نعوذ باللہ تعریف میں اللہ کے درجے پر بھی فائز کر دے, یہ برا کام نہیں کر رہا. یہ اس کا عقیدہ ہے, یہ اس کا عشق ہے, یہ اس کی محبت ہے. کسی نہ کسی طریقے سے عام آدمی اس کو توجیہ کر لیتا ہے. ائمہ خدا. تو یہی حال ان چھوٹے رافضیوں کا اور چھوٹے غالیوں کا ہے ہمارے اندر جو چھپے ہوئے ہیں, کہ یہ بھی جب تک غلو نہ کر لیں انہیں بھی چین نہیں آتا. تو ان پر ہم علیہ السلام کے بارے میں, چونکہ یہ کافی انہیں اس چیز کی خارش ہوتی ہے, اور معاذ اللہ یہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اہل بیت کی شان گھٹا رہے ہیں یا اہل بیت کی گستاخی کر رہے ہیں, یہ علیہ السلام ساتھ کیوں نہیں کہتے, یا کوئی معنی میں تو کوئی فرق نہیں ہے, دوسروں کو السلام علیکم کہتے ہو تو پھر ان ہستیوں کو کیوں نہیں کہتے. تو اس طرح کی باتیں کر کے عقلی ڈھنگوسلے یہ معاذ اللہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان ائمہ دین سے زیادہ معاذ اللہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, یا دین کو زیادہ جانتے ہیں, یا السلام علیکم یا سلام کا جو طریقہ ہے یا سلام کے معنی کو یہ زیادہ جانتے ہیں. کہ جب بڑے بڑے ائمہ نے اس مسئلے کو لکھا ہے اور مفتیان کرام نے اس مسئلے کو لکھا ہے اور انہوں نے اس سے روکا ہے, تو کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ سلام کا معنی کیا ہے اور یہ کس معنی میں سلام ہے, اور اہل بیت کا کیا مقام ہے, صحابہ کا کیا مقام ہے؟ وہ نہیں جانتے, تم زیادہ جانتے ہو. اگر یہی سمجھتے ہو تو پھر توف ہے تمہاری سوچ پر. اس وجہ سے کر کے کم از کم سوچو کہ ہمارے سلف الصالحین جو ہیں, جن کے راستے کو اللہ نے اپنا راستہ فرمایا ہے, صراط مستقیم فرمایا, جب انہوں نے روکا ہے تو انہیں ہم سے زیادہ اہل بیت سے محبت تھی, اور اہل بیت کے مقام کو بھی زیادہ جانتے تھے, وہ سلام کے معنی کو بھی زیادہ جانتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے روکا ہے تو ضرور اس کے اندر کوئی واقعی بات ہے. اب ہم عرض کریں گے ان لوگوں پر کہ ان کا انداز کیا ہے, کہ یہ اہل بیت کے مخصوص لوگوں کے ساتھ, حضرات کے ساتھ یہ علیہ السلام کہتے ہیں, سب کے ساتھ, اہل بیت کے سارے حضرات کے ساتھ یہ بھی نہیں کہتے. یہ بات ذہن میرے نوٹ رکھیں, یعنی چند ہستیوں کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں, باقی جو اہل بیت کی ہستیاں ہیں, چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم نے کبھی ان کو
علیہ السلام کہتے نہیں سنا. کبھی عباس علیہ السلام نہیں کہیں گے, کبھی عبداللہ بن عباس علیہ السلام نہیں کہیں گے, کبھی یہ جعفر علیہ السلام نہیں کہیں گے, کبھی یہ عقیل علیہ السلام نہیں کہیں گے, حضرت عباس کے باقی بیٹوں کے نام لیتے ہوئے کبھی یہ علیہ السلام نہیں کہیں گے. اور اسی طرح کر کے امام حسن مجتبیٰ کے جو شہزادے ہیں, آگے نسل ہے, ان کے نام لیتے ہوئے کبھی علیہ السلام نہیں کہیں گے. مخصوص ہستیوں کے ساتھ جن کے ساتھ رافضی علیہ السلام کہتے ہیں, انہی کے ساتھ تقریباً یہ بھی علیہ السلام کہیں گے. ایک تو یہ نقل پہ لگے ہوئے ہیں, یہ رافضیوں کی نقل پہ لگے ہوئے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ تم اگر جائز سمجھتے ہو غیر نبی کے لیے, ہم تو کہتے ہیں غیر نبی کے لیے جائز نہیں ہے, اور الحمدللہ ہم اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور عمل کرتے ہیں. ہم غیر نبی میں سے انبیاء کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق کو سمجھتے ہیں. اس کے باوجود ہم ابوبکر صدیق کے ساتھ علیہ السلام نہیں کہتے, حضرت عمر علیہ السلام ہم نہیں کہتے, عثمان علیہ السلام ہم نہیں کہتے, جبکہ مولا علی خود کہتے ہیں کہ یہ ہم سے افضل ہے. تو جب افضل ہیں جو ان کے ساتھ ہم علیہ السلام نہیں کہتے, تم کہتے ہو نہیں غیر نبی کے ساتھ کوئی حرج نہیں, تو پھر تمہاری چوری اس طرح پکڑی گئی کہ پھر تم مخصوص ہستیوں کے ساتھ کیوں کہتے ہو بھائی؟ ابو بکر علیہ السلام کیوں نہیں کہتے, عمر علیہ السلام کیوں نہیں کہتے, عثمان علیہ السلام کیوں نہیں کہتے, عباس علیہ السلام کیوں نہیں کہتے, جعفر علیہ السلام کیوں نہیں کہتے, حمزہ علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ اس وقت کیوں تمہیں موت پڑتی ہے, کیوں تمہیں جناب تکلیف ہوتی ہے؟ پتہ چلا تمہارے اندر چور ہے, نقل ہے, ٹھیک ہے, مشابہت ہے, تم ان کا شعار اپنائے ہوئے ہو, اور اسی سے ائمہ دین نے منع کیا ہے. اور اسی طرح کر کے یہ ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ علیہ السلام تو کہتے ہو, حضرت علی علیہ السلام کہتے ہو, علیہ الصلاۃ کیوں نہیں کہتے, یا علیہ الصلاۃ والسلام کیوں نہیں کہتے, علی عز و جل کیوں نہیں کہتے, علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتے, علی علیہ الصلاۃ والسلام کیوں نہیں کہتے؟ یہ میرا تفصیلیوں پہ سوال ہے. جو اپنے آپ کو سنی کہہ کہ اہل سنت کو ڈانگ مار رہے ہیں اور اہل سنت کو خراب کر رہے ہیں, ان سے بات ہے کہ تم یہ الفاظ کیوں نہیں کہتے. اور جو تمہارے زندہ ہیں کہتے ہو نا کہ مفہوم کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, معنی کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, معنی کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے, تو ائمہ دین نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ معنی صحیح ہے لیکن خاص ہو گیا, تعظیم کا الفاظ, تعظیم کے الفاظ خاص ہو گئے. جس طرح ان کے درجے مختلف ہیں, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, تو ان کے لیے تعظیمی کلمات بھی خاص ہونے چاہیے. اگر آپ سب کے ساتھ جناب ابو بکر علیہ الصلوۃ والسلام, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عبد القادر جیلانی علیہ الصلوۃ والسلام, یا ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عمر صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے, تو پھر رسول اللہ کے لیے خاص کلمات کون سے رہ جائیں گے؟ اگر محمد عز و جل کہو گے, رسول اللہ عز و جل کہو گے, تو اللہ رب العزت کے لیے خاص جو تعظیم کے الفاظ ہیں وہ کون سے رہ جائے؟ کس وجہ سے کر کے تم اپنے جو زندہ ہیں, حنیف قریشی رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا کرو, دامت برکات القدس نہ لکھا کرو, بلکہ حنیف قریشی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کرو, سید ریاض حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا کرو, ٹھیک ہے نا, اور سید حسین الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا کرو. اسی طرح دیگر جتنے بھی یہ مولوی ہیں, جو جن مولویوں کو یہ جناب نقل کی عادت پڑ گئی ہے رافضیوں کی, ہم کہتے ہیں کہ تم یہ الفاظ کیوں نہیں کہتے, محمد عز و جل کیوں نہیں کہتے, حضرت علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتے؟ جواب دو, جو جواب تمہارا ہوگا وہی جواب ہمارا ہوگا. اس وجہ سے کر کے پتہ چلا کہ اندر بیماری اور ہے, نقل ہے, مانو کے نقل کر رہے ہو, ہم نہیں کرتے الحمدللہ. ہم غیر نبی کے ساتھ جب جائز نہیں سمجھتے, کسی کے ساتھ بھی نہیں کہتے, ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی نہیں کہتے, اگر علی علیہ السلام نہیں کہتے تو ابو بکر علیہ السلام بھی نہیں کہتے. یہ ہماری صداقت ہے, ہم نفس کے بندے نہیں ہیں, ہم الحمدللہ قرآن و سنت اور سلف کے طریقے کے پیروکار ہیں. چوتھی بات یہ ہے, کہتے ہیں جی بخاری کے اندر لکھا ہوا. میں کہتا ہوں کہ کیا امام بخاری نے خود لکھا ہے؟ ثابت کرو. امام بخاری نے خود لکھا ہے, ثابت کرو, کچھ ثبوت پیش کرو. اور رافضیوں نے تو پوری روایتیں, لاکھوں کی تعداد میں روایتیں گھڑ دی ہیں. جو قوم لاکھوں کی تعداد میں روایتیں گھڑ سکتی ہے, بڑی بڑی روایتیں, کہانیاں بنا سکتی ہے, وہ چھوٹا سا علیہ السلام اگر بخاری کے اندر داخل کر دے تو کون سی بڑی بات ہے؟ کتابوں کے اندر وہ علیہ السلام داخل کر دے تو ان کے تو جناب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, یہ ان کے لیے کون سی یہ بڑی بات ہے؟ ٹھیک ہے. اس وجہ سے کر کے یہ کہنا جی لکھا ہوا ہے, پھر لکھا ہوا کافی ہوتا ہے. کوئی بھی اہل علم بندہ, کوئی بھی اہل عقل بندہ کبھی نہیں کہے گا لکھا ہوا کافی ہوتا ہے. جو کہے کہ لکھا ہوا کافی یا تو وہ مکار ہے یا جاہل ہے. کوئی نہیں مانے گا کہ لکھا کافی. اگر لکھا کافی ہے تو ہم تمہیں ایسی چیزیں دکھائیں گے تم کان پکڑو گے. اگر لکھا کافی ہے تو لکھا کافی نہیں ہوتا. موقف دیکھا جاتا ہے, فتویٰ دیکھا جاتا ہے, فیصلہ دیکھا جاتا ہے, جمہور کا موقف دیکھا جاتا ہے, عرف دیکھا جاتا ہے, اصطلاح دیکھی جاتی ہے, اصول دیکھے جاتے ہیں. لکھا کافی نہیں ہوتا. لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, آگے سمجھ. اور پھر اگر لکھا کافی ہے تو صحابہ کے ساتھ دیکھیے, ہم سکین پیش کر رہے ہیں, کتنی کتابوں کے اندر دیکھتے جائیں,
صحابہ اکرام کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی علیہم السلام، ٹھیک ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رحمۃ اللہ علیہم، یعنی 4 جو یار ہیں خلفائے راشدین، ان کے ساتھ علیہم السلام بھی لکھا ہوا ہے، رحمۃ اللہ علیہم بھی لکھا ہوا ہے۔ ہم پھر بھی نہیں کہتے، ابو بکر علیہ السلام بھی لکھا ہوا ہے، حضرت عمر علیہ السلام بھی لکھا ہوا ہے، ہم پھر بھی نہیں کہتے۔ اگر لکھا کافی ہے تو ہم نے لکھا دکھا دیا کہ ان ہستیوں کے ساتھ بھی علیہم السلام لکھا ہوا، علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ اور لکھے کی بات ہے تو بخاری شریف سے ہم نے دکھایا تھا کہ امام حسین کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہوا ہے۔ اگر لکھے کی بات ہے تو لکھا کافی نہیں ہوتا، یہ مکاری چھوڑو۔ پھر بخاری شریف کی بات کریں، یہ چھٹا پوائنٹ میں عرض کر رہا ہوں، بخاری شریف کی صرف میں بات کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حربہ ہے، یہ منصوبہ ہے، یہ سازش ہے، یہ رافضیوں نے مخصوص ہستیوں کے ساتھ یہ ہماری کتابوں میں علیہ السلام لکھا ہے، کاتبوں نے، کمپوزر جو ہے انہوں نے۔ اس کی دلیل کیا، توجہ فرمائے، خاص پوائنٹ ہے بخاری شریف کے اندر جہاں بھی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لایا تو علیہ السلام آیا، علیہ السلام، علیہ السلام۔ اور جب بھی اما عائشہ صدیقہ کا نام آیا تو ہر جگہ رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ بھی علیہ السلام نہیں ہے۔ اب بتائیے اما عائشہ صدیقہ کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے اندر سب سے پہلے تو ازواج مطہرات داخل ہیں۔ ان کے ساتھ کسی ظالم نے کیوں نہیں لکھا علیہ السلام، کیوں نہیں لکھا؟ جبکہ بخاری شریف کے اندر اما عائشہ صدیقہ کو اہل بیت فرمایا ہے، رب العالمین تو فرمایا ہے، حدیث کے اندر بھی تمام ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت کہنا ثابت ہے، اور خاص کر اما عائشہ صدیقہ کے لیے بخاری شریف کے اندر میں بالکل سرسری طور پہ عرض کر رہا ہوں 4750 اور 4793 نمبر کے تحت، حدیث کے تحت اما عائشہ صدیقہ کو بخاری شریف کے اندر رسول اللہ نے اہل بیت فرمایا ہے۔ تو میں ان تفصیلیوں سے ہمارے اندر چھپے جو ہیں، جو کہتے ہیں کہ جناب غیر نبی کے لیے کیوں نہیں جائز، وجہ کیا ہے، مفہوم میں کیا خرابی ہے، کیا قباحت ہے، تو میں کہتا ہوں نقل کرنا چھوڑ دو نا، پھر اتنے تم سچے ہو تو کہا کرو نا ابو بکر علیہ السلام، عمر علیہ السلام، عثمان علیہ السلام، کہا کرو نا، کہا کرو، جرات تمام صحابہ کے ساتھ علیہ السلام پھر کہا کرو، نہیں کہو گے۔ تو اصل میں تعظیم کے جو خاص الفاظ ہیں وہی ٹھیک ہے، جیسے درجے مختلف ہیں، اللہ رب العزت کا اپنا درجہ ہے، یہ ایک خاص پوائنٹ عرض کر رہا ہوں، تو اس کے لیے تعظیم کے الفاظ بھی الگ ہونے چاہیے۔ تو بزرگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ عزا وجل، رسولہ کی باری آئی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کی باری آئی تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور اولیاء کی باری آئی تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگرچہ ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ قرآن نے کہا ہے، لیکن پہلے مستحق جو ہیں وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے۔ پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو رب اعزاز دے، کیا مولا علی سابقین میں سے نہیں ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کیا سابقین میں نہیں ہے مولا علی؟ مہاجرین میں اگر ہیں تو کیا رب نے انہیں رضی اللہ عنہم نہیں فرمایا؟ اگر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ نے تو پھر رب جو اعزاز دے، جو رب ایک جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے، جو رب انعام دے، جو کچھ رب فرمائے، معاذ اللہ معاذ اللہ، کیسی ان بندوں کی سوچ ہے، کیسی سمجھ ہے، کیسے ان کی عقل الٹی ہو گئی ہے کہ رب جو کچھ انہیں تمغہ دے وہ انہیں پسند ہی نہیں ہے، معاذ اللہ وہ توہین سمجھتے ہیں، وہ معاذ اللہ یہ بدبخت لوگ توہین سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کہنا توہین ہے۔ اور ظالموں، قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یا کہو کہ حضرت علی سابق مہاجر نہیں ہے، مہاجر نہیں ہے کہہ دو، یہ کہہ سکتے ہو کہ حضرت علی سابق مہاجر نہیں ہے؟ اللہ نے اتنی عظیم ان کی شان بیان کی اور رضی اللہ عنہ کہا، تو جب قرآن مولا علی کو رضی اللہ عنہ کہا کہہ رہے ہجرت کرنے والوں کو، ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے، ان تمام صحابہ کو ایک اعزاز دے رہے، اہل بیت کے جو سردار مولا علی ہیں انہیں رضی اللہ عنہ کہہ رہے، تو تم کہتے ہو یہ معاذ اللہ یہ توہین ہے، یعنی اہل بیت کے ساتھ رضی اللہ کہنا توہین ہے، تم کہتے ہو یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے، اس کا مطلب تو ہے پہلے راضی نہیں تھا اب راضی ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے، تو یہ قرآن کا انکار ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، مولا علی کی بے ادبی ہے۔ کیا علی پاک اس غلوف سے، اس غالیوں والے انداز سے راضی ہو جائیں گے؟ اس واسطے کر کے یہ جو چیز ہے نا جی کہ لکھا ہوا، تو بخاری شریف کے اندر جہاں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام 500 سے زیادہ دفعہ ہے، ایک دفعہ بھی علیہ السلام نہیں لکھا ہوا۔ حضرت عباس کا نام آیا، ایک دفعہ بھی علیہ السلام نہیں لکھا ہوا۔ حضرت جعفر طیار کا نام ایک دفعہ بھی علیہ السلام نہیں لکھا ہوا۔ علی بن حسین زین العابدین کا نام ایک دفعہ بھی علیہ السلام نہیں لکھا ہوا۔ عبداللہ بن عباس کا نام آتا ہے، ایک دفعہ بھی علیہ السلام نہیں لکھا ہوا۔ اسی طرح باقی ازواج مطہرات اہل بیت کے افراد کا نام ایک دفعہ بھی علیہ السلام۔ تو مخصوص ہستیوں کے ساتھ
علیہ السلام لکھنا یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ یہ کسی نے یہ کارنامہ خود سر انجام دیا ہے، کسی نے خود یہ سازش چلی ہے، الحاق کیا ہے، اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے، خود یہ فراڈ کیا کسی نے کہ جہاں جہاں خاص ہستیوں کا نام آئے تو علیہ السلام یا علیہ السلام لکھتا رہا۔ تو اس انداز سے بھی ہم نے بخاری شریف، صرف بخاری شریف کی بات ہے، ہم نے چوری پکڑی کہ اگر تم مخلص ہو اس بارے میں کہ بھئی اہل بیت کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ علیہ السلام لکھو، تو پھر سب کے ساتھ ہوتا نا بخاری کے اندر، پھر بخاری شریف کے اندر سب کے ساتھ ہوتا نا، تو باقی اہل بیت کا کیا قصور ہے، ان کے ناموں کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو پتہ چلا یہ خود کسی نے خود لکھا ہے، یہ سازش کے تحت لکھا گیا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی سوال کرتا ہوں، مستقل سوال ہے کہ مخصوص ہستیوں کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ اگر کو کہتا ہے علیہ السلام لگانا ضروری ہے تو اس تخصیص کی دلیل لائے، اس تخصیص کی، یعنی اہل بیت کی خصوصیت ہے، علیہ السلام صرف وہ ہیں، اس کی دلیل لے کے آئے، ٹھیک ہے نا، اس کی دلیل لے کے آئے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں مفہوم میں کوئی حرج نہیں، تو میں نے عرض کر دیا مفہوم میں حرج نہیں، تو پھر کہو محمد عز و جل اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، اور اسی طرح جو زندہ تمہارے مولوی ہیں پیر، انہیں کہو رحمۃ اللہ علیہ، حنیف قریشی رحمۃ اللہ علیہ، حسین الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ریاض شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کہو ان کو، اگر مفہوم کے اندر کوئی جناب قباحت نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، اگر صرف مفہوم جو ہے وہ دیکھتے ہو۔ اور آخر میں دکھاؤں آپ کو کہ خود شیعہ کا عالم جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں، کہ ہم نبیوں کی طرح معصوم سمجھ، اس لیے علیہ السلام کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، اور پھر علیہ السلام علی جو بات آواز سید لے کر آئے ہیں، یہ بڑی حساس بحث ہے، سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ۔ کیوں ہم علیہ السلام کہتے ہیں اہل بیت کو؟ کیونکہ ہم معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں امیر المومنین کو اور 14 معصومین کو، جس طرح پیغمبران کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی واسطے ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، یعنی جائز الامکان ہے وہ، ہم تو ان کو یعنی جائز الخطا سمجھتے ہیں، ہم بالکل جائز الخطا نہیں سمجھتے ان کو۔ ہم یہ کہتے ہیں خطا انجام نہیں دیتے، تو جس طریقے سے حضرت یوسف، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی اعتقاد کی بنیاد پر ہم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ بتاؤ، جب شیعہ خود عالم جو ہے وہ اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ ہم اس لیے کہتے ہیں، تو جب ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے تو ہمیں کیوں کہنا چاہیے؟ ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اس سے پابند ہونا چاہیے، اہل سنت کے انداز کا پابند ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ مرضی اپنی کرے، نقل ان کی کرے کہ میں سنی ہوں، ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ اور آخر میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو لکھا ہے وہ میں عبارت برکت کے لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے بزرگ تم سے زیادہ دین کو جاننے والے تھے، انہیں پتہ ہے کہ سلام کا کیا معنی ہے، انہیں پتہ ہے کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے، اہل بیت کی کیا شان ہے، انہیں تم سے زیادہ پتہ تھا، اور اگر تم کہو کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے تو تحفہ تمہاری اس سوچ پر، نظریے پر۔ یہ سنیے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال اصحابنا لا يصلي على غیر الانبیاء الا تبعا لان الصلاة فی لسان السلف مخصوصة بالانبیاء صلاۃ اللہ وسلام علیہم، کہ ہمارے صاحب نے کہا کہ غیر نبی پر طبعاً صلاۃ بھیجا جا سکتا ہے، طبعاً تابع کر کے، چونکہ زبان سلف پر جو صلاۃ ہے وہ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو پتہ چلا جو کہتے ہیں نا کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تو یہ بعد میں کارستانی ہے کسی کی، اگر پہلے ہوتا تو یہ سلف کبھی نہ کہتے کہ بھئی یہ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ کہتے ہیں کما ان قولنا عز وجل مخصوص باللہ سبحانہ وتعالی، جیسے عز وجل اللہ کے لیے مخصوص ہے، فکما لا یقال محمد عز وجل، تو ہم نہیں کہتے محمد عز وجل، وان کان عزیزا جلیلا، اگرچہ رسول عزیز بھی ہیں جلیل بھی ہیں، لا یقال ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان صح المعنی، ہم نہیں کہتے ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ معنی صحیح ہے، واختلف صحابنا فی النہی، پھر نہی کے اندر اختلاف ہے کہ نہی کا کون سا درجہ ہے۔ آگے کہتے ہیں الاصح الاشہر انہ مکروہ کراہۃ تنزیہ لانہ شعار لاہل البدع، کہ غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ السلام کہنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، کیوں؟ اہل بدعت کا شعار ہے، وقد نہینا ان شعار، ہمیں ان کے شعار سے منع کیا گیا ہے۔ اب کہتے ہیں جیسے ہم تشہد میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں رسولہ کے تابع کر کے، السلام علی کا ایھا النبی کہہ کے، جس طرح وہ مفتی حاکم صاحب دلائل پیش کر رہے تھے، تو یہ بزرگ فرما گئے ہیں کہ تشہد کے اندر تابع ہے۔ اچھا، اور یہاں یہ بات کر دوں، وہ جو سیالکوٹ والے صاحب ہیں، وہ جو اب انہیں پتہ چلا ہے کہ تابع کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا صدقہ ہے، ہمارا شکریہ ادا کریں،
मौलवी अब्दुल हमीद साहब हमारा शुक्रिया अदा करें, हमारी वजह से उन्हें ताबे का पता चला है, उस वक्त तक उन्हें ताबे का पता नहीं था। फिर उन्होंने जो कलिमात अब भी हमारे लिए इस्तेमाल किए हैं कि मंडी वाले मातम करें, 40 मिनट की गुफ्तगू जो है हमने रगड़ा निकाल दिया। मौलवी साहब आप मेरे आधे मिनट की बात का जवाब सारी ज़िंदगी नहीं दे सकते। आप कहते हैं तो आपने 40 मिनट की मेरी गुफ्तगू का रद्द कर दिया, आपको तो पहले पता नहीं था। मैं वसूख से कहता हूँ कि ये जो आपने बात लिखी आपकी बात नहीं है, आपको इतना भी इल्म नहीं है, ये किसी का सबक है जो आपने लिखा है कि महफूज ताबे ही होता है। और ये हमारा शुक्रिया अदा करें, हमारे बताने से पहले आपको ताबे का पता नहीं था और आप नारे तो लगा रहे थे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के, लेकिन आपको उनके फतवे पे अमल करना जो है वो गवारा नहीं हुआ, आपको नसीब नहीं हुआ। रजू करना, तौबा करना, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान करना, आपको इसकी तौफीक नहीं हुई। तो लिहाजा उस वक़्त तक आपको मौलवी साहब ताबे का पता ही नहीं था। और अगर आपकी जुर्रत है आपके अंदर तो आप इस मसले को बयान करें, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का फतवा बयान करें, कहें जी मुफ्ती साहब ने जो लिखा है बिल्कुल सही है, यही मेरा मौक़िफ़ है कि अंबिया के बाद, मलाइका के बाद किसी के लिए भी मुस्तकिल तौर पर अलैहिस्सलाम या अलैहिस्सलाम नहीं कहा जाएगा। फिर पता चले किसी से जुमला सीख के वो लिख के फिर कहना मातम जनाब करें, मंडी वाले मातम करें, मातम आप अपनी जहालत पे करें, ठीक है, अपनी जहालत पे मौलवी साहब मातम करें। तो आगे क्या कहते हैं इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अबू मोहम्मद अल जुवैनी शेख आप फरमाते हैं कि अस्सलामु फी मान सलात, कि सलाम यहाँ यानी तज़ीमी तौर पर जब हम कहते हैं तो सलात के माना में है, यानी हम माना ही होता है। जैसे सलात माना है तो सलाम भी मुस्तकिल तौर पर, ठीक है, किसी गैर नबी या गैर मलक के साथ कहना जायज़ नहीं है, तज़ीमी अंदाज में। और यहाँ ये भी बात कर दूँ कि सलाम की किस्में हैं या नहीं, ये तफसीली जो है ये बताएं कि सलाम की किस्में हैं या नहीं। एक ही सलाम है, क्या सलाम तहियत नहीं है, क्या सलाम दुआ नहीं है, क्या सलाम ताज़ीम नहीं है? बुजुर्गों ने इस चीज़ को बयान नहीं किया, ये भी वजाहत करें। कहते हो ना जी सलाम ही है ना, सलाम लोगों को कहते हो तो इन हस्तियों को क्यों नहीं कह सकते? यहाँ ताज़ीमी सलाम है, जैसे अंबिया की ताज़ीम के तौर पर अलैहिस्सलाम या अलैहिस्सलाम कहा जाता है। तो आगे फरमाते हैं कि वला युफरदो, ये सलाम जो है इसके बारे में, वला युफरदो बिही गैरुल अंबिया, किसी गैर नबी पर मुस्तकिल तौर पर अलग करके अलैहिस्सलाम नहीं कहेंगे। जैसे दूसरे मकाम पे ये बाकायदा कहा गया कि ला युक़ालु अली अलैहिस्सलाम, ये नहीं कहा जाएगा कि अली अलैहिस्सलाम। और इसी तरह नहीं कहा जाएगा कि अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं कहा जाएगा मोहम्मद अज़्ज़ा वजल। तो ये इमाम नववी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो आज से 700-800 साल पुराने बुजुर्ग हैं, इन्होंने इस मसले को बयान किया। तो क्या ये हस्तियाँ नहीं जानती थी अहले बैत का क्या मकाम है, सलाम का क्या माना है? ठीक है, तो ये ज़रूरी बातें थी जो मैंने इस मसले के बारे में अर्ज़ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, करम से, रसूला की निगाह इनायत से सदका पंजा चारां दा दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही मानों में मसलक अहले सुन्नत की पैरवी की और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए।